یورپ میں 28 سے زیادہ ممالک ہیں اور آپ بھی یورپ آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کنفیوزڈ ہیں کہ آپ اٹلی آئیں، جرمنی آئیں، فرانس آئیں، اسپین آئیں یا کسی دوسری یورپین کنٹری آئیں اسٹڈیز کے لیے۔ تو یہ والی ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اٹلی اور باقی یورپین کنٹریز میں اسٹڈی کرنے کے کچھ پروز اور کونس، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آئی ایم شیور آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ آپ کے لیے کون سی کنٹری بیسٹ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یورپ میں اسٹڈی کرنے کا سپنا تو ہر اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے، لیکن ہر کنٹری کا پھر ایک الگ سسٹم ہے ادھر آنے کے لیے۔ اب اٹلی فیمس ہے اپنے افورڈیبل فیس، رچ کلچر اور فوڈ وغیرہ کی وجہ سے، لیکن کیا اٹلی جرمنی، فرانس یا پولینڈ جیسی کنٹریز سے بہتر ہے؟ آج ہم ان کنٹریز کے 5 کی فیکٹرز کمپیئر کریں گے اور ڈیسائیڈ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کے لیے کون سی کنٹری بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیوشن فیس اور کاسٹ آف لیونگ کی۔ اٹلی میں ٹیوشن فیس بہت کم ہے، کچھ یونیورسٹیز تو بالکل فری ہیں، اور کاسٹ آف لیونگ بھی جرمنی یا فرانس جیسی کنٹریز سے بہت زیادہ کم ہے۔ لیکن پھر پولینڈ اور ہنگری جیسی کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ ٹیوشن فیس اور کاسٹ آف لیونگ اٹلی سے بھی بہت زیادہ کم ہے۔ تو اگر بجٹ آپ کا مین کنسرن ہے تو اٹلی کے ساتھ ساتھ پولینڈ اور ہنگری بھی ایک اچھے آپشن ہو سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اٹلی میں کچھ ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہیں جیسے یونیورسٹی آف بولونیا یا پولی ٹیکنیکو دی ملانو ہو گیا، لیکن پھر جرمنی اور فرانس میں دنیا کی ٹاپ رینک یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں، اور وہاں پر ریسرچ اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں اٹلی کے نسبت۔ تو اگر آپ انجینئرنگ، ٹیکنالوجی یا بزنس میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جرمنی بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹیز سے ریلیٹڈ اٹلی میں زیادہ تر کورسز انگلش میں آپ کو اویلیبل ہیں ماسٹرز کے لیول پہ۔ بیچلرز کے لیول پہ یہ تھوڑے سے کم آپ کو اویلیبل ہوں گی، لیکن مسئلہ آپ کو آتا ہے یہاں پہ ڈیلی لائف۔ اگر آپ سٹڈیز کے بعد یہاں پہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لینگویج ضرور سیکھنی ہوگی، کیونکہ لینگویج کے بغیر پھر آپ کا یہاں پہ گزارا مشکل ہے۔ اس کی نسبت دوسری یورپین کنٹریز جیسے جرمنی، فرانس یا پولینڈ ہو گیا تو وہاں پر بھی انگلش لینگویج کے کورسز بہت زیادہ اویلیبل ہے، اور پرسنلی آئی تھنک کہ اٹلی کی نسبت وہاں پر لینگویج بیریئر بھی بہت کم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ کا انگلش پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، چاہے وہ جاب میں ہو چاہے وہ ڈیلی لائف میں ہو۔ یہ والا پوائنٹ تھوڑا زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ اٹلی میں مسئلہ یہ ہے یہاں پر جب آپ آ جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونیٹیز بہت زیادہ کم ہے پارٹ ٹائم جاب کی، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہاں پر سائیکل پہ فوڈ ڈیلیوری وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی دوسرے کے اکاؤنٹ سے، کیونکہ زیادہ تر جو فوڈ ڈیلیوری کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو اسٹوڈنٹ پر ریزیڈنس پرمٹ پر آپ کو رائڈر کی اکاؤنٹ نہیں دیتا ہے، تو ایون تو آپ کو 20 گھنٹے پر ویک الاؤ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی۔ اس کی نسبت جرمنی، فرانس یا دوسری ناردرن یورپین کنٹریز جو ہیں تو وہاں پہ لینگویج کا بیریئر اتنا نہیں ہے، تو آپ وہاں پر آسانی سے پارٹ ٹائم جاب ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اینڈ پر ہم آئیں گے اسٹڈی ویزا پروسیس سے ریلیٹڈ۔ اٹلی کا یہ ہے کہ آج کل اٹلی کا اسٹڈی ویزا پروسیس بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ کو ویزاز بھی مشکل سے ملتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ویزا اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملی۔ جرمنی کا سب کو پتہ ہے کہ آپ نے بلوک اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، تو اگر آپ کو بجٹ کا ایشو نہیں ہے، پیسوں کا ایشو نہیں ہے، آپ ضرور جرمنی اپلائی کریں اٹلی کی نسبت۔ تو اگر اس سب کو اب ہم سم اپ کریں کہ اٹلی اور باقی یورپین کنٹریز میں سے کون سی کنٹری بہتر ہے، اگر آپ کا بجٹ کم ہے اور آپ ہسٹری اور کلچر میں انٹرسٹڈ ہیں تو اٹلی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اگر بجٹ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ ٹاپ رینک یونیورسٹیز اور جاب اپرچونیٹیز چاہتے ہیں تو جرمنی اور فرانس آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے، اور اگر آپ انگلش میڈیم اور لو کاسٹ آف لیونگ چاہتے ہیں تو پھر پولینڈ یا پھر ہنگری آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ باقی فائنل ڈیسیجن آپ کا ہے۔ اگر آپ کے کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں اسٹڈی ان اٹلی سے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ کے پاس ابھی مارچ کا مہینہ ہی رہتا ہے ایڈمیشنز کرنے کے لیے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے